بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ چھوٹے بچے جو اپنے سن بلوغت میں قدم رکھنے والے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنسی ہیجان والے کھیل کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسرے کے جنسی اعضاء کو دیکھنا اور ان کے ساتھ کھیلنا، شروع میں کھیل میں یہ فعل شروع ہوتا ہے جو کہ بعد میں بہت بڑے مسئلے کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو خاص طور پر دو بہنوں کو ایک ہی بستر میں سونے سے ممانعت کیوں فرمائی گئی ہے؟ کیا دونوں بہنیں اگر ایک بستر میں ایک ساتھ سوئیں گی تو اس سے ان کی جنسی خواہش بڑھ جاتی ہے؟ دو بہنوں اور دو بھائیوں کو ایک ہی بستر یا لحاف میں سونا کیسا ہے؟ اور اسلام میں اور شریعت محمدیہ کے مطابق اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ دو بہنوں کے ایک کپڑے میں اور دو بھائیوں کو ایک جگہ پر ایک لحاف میں نہیں سونا چاہیے۔ دو بہنوں کے ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا گیا؟ ساتھ ہی سونے کے آداب بھی بیان کیے جائیں گے، لہٰذا دین کے حوالے سے معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم بھی بتا دیے اور نامحرم بھی بتا دیے۔ جو محرم رشتہ ہے وہ کتنا پاکیزہ ہے اور غیر محرموں سے پردہ واجب قرار دیا گیا۔ یہ بھی ایک حکمت عملی ہے، ایک کامیاب زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ انسانی زندگی کے تمام مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی، یہاں تک کہ نیند کی حالت کو بھی فراموش نہیں کیا۔ فرمایا وہ نیند جس میں انسان تقریباً اپنی ایک تہائی زندگی کا حصہ گزار دیتا ہے۔ دین اسلام نے اس کے بہت سے آداب اور سنتیں ذکر فرمائی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا اسے سکون اور اطمینان نصیب ہوگا اور نیکیاں بھی نصیب ہوں گی اور کامیاب فرحت بخش زندگی گزارے گا اور پریشانی بے خوابی سے نجات ملے گی۔ سونے کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جلد سے جلد سوئے اور بغیر ضرورت کے جاگنے سے پرہیز کریں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے قبل سونے کو اور عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور سونے کا دوسرا ادب یہ ہے کہ انسان دائیں کروٹ پر سوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر سویا کرتے تھے۔ آپ کا حکم بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ پر لیٹا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دائیں اور کبھی بائیں کروٹ پر لیٹ جایا کرتے تھے، البتہ پیٹ کے بل لیٹنے سے منع فرمایا اور قبلہ کی طرف اپنی ٹانگیں کر کے لیٹنے سے منع فرمایا۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان لیٹتے وقت اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے بستر پر آ جائے تو اپنے بستر کو اچھی طرح جھاڑے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز داخل ہو گئی ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات میں تم سونے جاؤ تو چراغ بجھا دو اور دروازے بند کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سوتے ہوئے چراغ کو بجھا دو، کیونکہ بسا اوقات چوہا چراغ کی بتی کو بھڑکا کر گھر والوں کو جلا سکتا ہے۔ ایسی چھت پر سونا سے منع فرمایا جس کے ارد گرد بچاؤ کے لیے کوئی منڈیر نہ ہو جو گر پڑنے سے روک سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی ایسی چھت پر سوئے جس کے اطراف میں کوئی آڑ نہ ہو اور وہ اوپر سے گر کے مر جائے یا اس سے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہے۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ نبی رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں یا بہنوں کو ایک بستر پر سونے سے کیوں منع فرمایا؟ محترم ناظرین اکرام، اسلام انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ دین ہے۔ اس کے احکامات انتہائی عمدہ ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں ایک ایسی مثال قائم کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام امت کے لیے اسوہ حسنہ اور اسوہ کامل یعنی کامل نمونہ قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر سزا دو اور ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 سال کے بعد ان کے بستر جدا جدا کر دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سونے کی جگہ الگ الگ بناؤ، اس لیے کہ جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ بلوغت کے ادنی حد کے قریب ہو جاتے ہیں، ان کی خواہش زیادہ ہو جاتی ہے اور ان پر فساد و خرابی کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ اس بات پر دلیل ہے کہ ولی پر واجب ہے کہ وہ بچوں کے درمیان سونے کی جگہوں پر تفریق ڈالے، اگرچہ وہ بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو 10 سال کی عمر کے بعد علیحدہ علیحدہ بستروں پر سونے کا حکم عطا فرمایا، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے حکم دیا گیا تھا، اور آج کی ترقی یافتہ جدید میڈیکل سائنس اور جنسیات کے ماہرین نہ صرف اس کو تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس پر زور دیتے ہیں، اس کے فوائد گنواتے ہیں اور اس پر لاپرواہی برتنے پر برے انجام سے ڈراتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جنسیات سے آگاہ کرو، جس کو انجمن معائنہ اطفال امریکہ نے تیار کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ضروری ہے کہ بچوں کو ایک بستر پر نہ سونے دیا جائے، اور بہتر تو یہ ہے کہ انہیں ایک کمرے میں بھی نہ سونے دیا جائے، کیونکہ جو بچے ایک ہی بستر پر سوتے ہیں ان کے اندر رگڑ اور جسمانی ملاپ کے مرض رونما ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ بچے جنسی کھیل کھیلنے لگتے ہیں۔ سونے کے کمرے میں ماں باپ کے ساتھ بچوں کا سونا بھی اسی صورت میں حکمت اور دانائی سے خالی نہیں، کیونکہ بچے بظاہر سوئے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ 2-3 سال کے بچوں کا بھی عام طور پر یہی حال ہے۔ ایسے بچے اپنے ماں باپ کو جنسی ملاپ کی حالت میں بیدار ہوتے ہوئے دیکھ کر ڈر جاتے ہیں۔ اکثر ان کا برا حال ہوتا ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رات کی گہری سیاہی بھی ان کی آنکھوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی، اس لیے کہ حرکات و سکنات سے بھی چھوٹے بچوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ نوخیز بچوں میں جنسی بے رہ روی کا رونا روتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان کے اندر جنسی جراثیم سرایت کر جاتے ہیں اور ابتدا سے ان کی عادتیں بگڑنے لگتی ہیں۔ ان کڑیوں کو ہم نہایت آسانی کے ساتھ بستر علیحدہ نہ کرنے کی اس غفلت کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جس میں ماں باپ کے ساتھ ایک کمرے میں بچے ساتھ سوتے ہیں اور ان کی حرکتوں سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت اور عقل کی روح سے اس کی سخت ممانعت وارد ہے۔ اس لیے ماں باپ کو اس سلسلے میں بڑی احتیاط اور سخت سے سخت ممانعت وارد کرنی چاہیے۔ ان احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، سخت پرہیز کرنی چاہیے۔ علامہ منابی جامعہ صغیر کی شرک میں لکھتے ہیں کہ جب تمہاری اولاد 10 برس کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کے وہ بستر جہاں پر وہ سوتے ہیں جدا جدا کر دو، شہوت کی مصیبتوں سے ڈرتے ہوئے، اگرچہ 2 بہنیں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد مرد کے سطر کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی عورت عورت کی سطر کی طرف دیکھے، اور مرد مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں جمع نہ ہو اور نہ عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں عورت جمع ہو۔ اس میں بھی یہ حکمت عملی پیش نظر ہے کہ مرد و زن برائی سے محفوظ رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھیں، کیونکہ جب خلوت اور ایک ہی بستر میں انہیں سونے کی جگہ ملے گی تو شیطانیت کا دروازہ کھلنے میں دیر نہیں لگتی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دروازے کو بند کرنے کے لیے یہ تعلیم دی ہے کہ 10 سال جو شعوری عمر کی ابتدا ہوتی ہے اس سے ہی پابندی عائد کر دی جائے تاکہ برائی کے راستے مسدود ہو جائیں۔ اس لیے ماں باپ کو اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے ہمکنار کرنے کے لیے پوری محنت اور لگن سے کام لینا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے دین اسلام کی طرف راغب ہوں اور وہ سونے کے آداب پر عمل پیرا ہوں، طرز دین اسلام پر زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کر سکیں۔